بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات ہو رہی تھی شرک فی العلم کی، یعنی جو علم کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہی کسی اور کے لیے سمجھنا کہ فلاں کے پاس، فلاں پیغمبر کے پاس، فلاں فرشتے کے پاس، فلاں جن کے پاس، یا فلاں بت کے پاس، یا فلاں پیر کے پاس، یا فلاں ولی کے پاس اسی طرح علم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک فی العلم ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو یہ کسی اور کو، کسی پیغمبر کو، ولی کو، فرشتے کو، جن کو، یا کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے علم میں شریک کیا جا رہا ہے کہ جتنا علم اللہ کو ہے اتنا ہی علم اس کو ہے، یہ جس نوعیت کا علم اللہ کے پاس ہے اس نوعیت کا علم اس فلاں شخص کے پاس بھی ہے۔ تو یہ شرک فی العلم ہے۔ جیسے غیب کا علم کے بارے میں رکھنا، بعض لوگوں کے بارے میں کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، جنات غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، یا انبیاء کے بارے میں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر نبی نے جو بھی غیب کی خبر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے پر، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے دی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے نبی کو وحی کے ذریعے سے علم دیا تھا اتنا ہی علم نبی نے آگے امت کو منتقل کیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی غیب کی خبر رکھنے والا ہے، بلکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس میں سے نبی نے آگے امت کو بتایا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے نعوذ باللہ اتنا ہی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو یا کسی خاص نبی کو کے پاس غیب کا علم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والی بات ہے۔ اور شرک کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شرک کرنے والے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، معافی مل سکتی ہے، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوگا، اس کی ذات میں شریک کیا ہو یا اس کی صفات میں سے کسی صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کی ہو، کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔